قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ سورۃ توبہ۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اے پیغمبر ان کو یعنی روز قیامت کے عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دو، جبکہ سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں رکھ کر تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھے اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کیا تھا، تو آج اپنے جمع کیے کا مزہ چکو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم صدق المہدی الموعود العظیم۔ پچھلی نشست دوبارہ سا بریفلی آپ کے سامنے رکھتے ہوئے جو ہے آج کی نشست جو کسب کی حدود ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ یاد رکھیے جو نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے کوئی جلسے کوئی مجالس وغیرہ نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے کہ وہ دین جو امام مہدی موعود علیہ السلام سے ہمارے بزرگوں سے جو ہمیں پہنچا ہے، جو کتابوں میں ہے، وہ جو ہے سیدھے سیدھے آپ کے سامنے جو ہے رکھ دیا جائے تاکہ سمجھ لیں، اگرچہ کہ جو ہے وہ عمل کی قوت نہیں ہے، وہ حالات نہیں ہیں، ایک صحیح آئیڈیا ہو جائے کہ یہ دین مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ میں ایز اے مہدوی ایک مہدوی کی حیثیت سے مجھے جو ہے یہ کرنا ہے، مہدی موعود کی نظر میں یہ شخص مہدوی ہے، یہ شخص ایمان والا ہے، یہ شخص تارک دنیا ہے، یہ شخص کافر ہے۔ امام اسلام نے جس کو پھر کافر کس کو میں اسلام میں کافر فرمایا ہے، اس سے جو ہے ہمیں واقف ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے اپنی نیت، ہماری نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل روزی کرے گا۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ترقی کب جو روزی کرتا ہے، عطا کرتا ہے، کس طرح سے جو ہے نیتوں کا جو ہے دار و مدار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی اس کے اوپر بھی۔ تو آگے بڑھتے ہوئے جو پچھلی نشست تھی وہ پہلا فرض فرائض ولایت میں پہلا فرض ترک دنیا، جس کو ایلابریٹ کرنے پہ ترک حیات دنیا آپ نے سنا ہے۔ دو چیزوں کے تعلق سے ہم نے سنا تھا، ترک حیات دنیا اور ترک متاع حیات دنیا۔ دوبارہ جو ہے صرف مختصر سا کہتے ہوئے جو اپنی نشست پہ آگے بڑھ رہا ہوں، کیونکہ جو ہے تھوڑا سا کلیئر پکچر رہنے کے واسطے۔ آپ نے سنا اس سے پہلے بھی کہ حیات دنیا جو ہے 5 چیزوں کا جو ہے نام رکھا گیا ہے، جس کو جو ہے فقیر آدمی کو جو ہے ترک کرنا لازمی، اور جو اس کا مرید ہے اس کو میں اسلام نے کافر فرمایا، ارادہ رکھتا ہے اسی طرف جو ہے مشغول ہے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ میں اسلام نے بتایا جو حیات دنیا کا مرید ہے۔ اور حیات دنیا 5 چیزوں کا نام ہے: کھیل تماشا، کھیل اور تماشا لائن چیزیں، اور زینت سجاوٹ، باہمی فقر، کثرت اولاد اور مال۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو خود ہی سے انٹرٹینمنٹ آپ کے خود ہی میں آپ جو ہے مشغول ہو جاتے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں۔ جو ان میں مشغول ہے اور ان کا ارادہ رکھتا ہے اور خدا کو بھول چکا ہے اور نکلنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتا، امام اسلام نے جو ہے اس کو کافر فرمایا ہے، اور جو ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ بتایا ہے۔ اگرچہ کہ جو ہے وہ کلمہ گو ہو، وہ مصدق ہو، وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ صفات رکھتا ہے، کھیل تماشا لا یعنی چیزوں میں، انٹرٹینمنٹ میں جو ہے مشغول ہے، تو اب دیکھیے لا یعنی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے لعبن و لہون جو لفظ استعمال کیا ہے، کھیل اور تماشا جسے کہتے ہیں، لا یعنی بیکار بے معنی چیزیں، تو اس کو مصنف انصاف نامہ لا یعنی چیزیں کسے لکھتے ہیں کیجیے، یعنی بیکار کی چیزیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ جس میں ہر وہ چیز کہ جس میں دین کا مقصد اور تیرے دین کا معالجے کی نیت نہ رکھتی ہو وہ سب فضول ہیں، یعنی لا یعنی، وہ تمام کے تمام فضول ہیں۔ ہر وہ چیز جس میں جو ہے دین کا مقصد نہیں ہے اور دین کا علاج نہیں ہے، تو جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے لا یعنی ہیں۔ وہی پورا سارا کھیل تماشا، وہ دوسرے تو جو ہے وہ پورے کفر والی چیزیں ہیں۔ ہر وہ چیز، اب معمولی بیٹھک ہے، چبوترے میں آپ بیٹھ رہے ہیں سمجھیے، یہ لا یعنی چیزوں میں آتا ہے، کیونکہ ڈاٹا وغیرہ جو ہو رہا ہے یہ تمام کی تمام، وہ دوسری چیزیں تو جو ہے کافی کفر کی حد تک جو ہے چلی جاتی ہیں۔ بہرحال تو یاد رکھیے، کھیل تماشا، زینت، سجاوٹ، ہر چیز کی جو سجاوٹ ہے، اور باہمی فقر، غرور وغیرہ، ایک دوسرے کو جو دیکھ کے جو ہے جو دنیا کماتے چلے جاتے ہیں، کثرت مال اور اولاد جو ہے، ان کا ترک کرنا ہر مصدق کے اوپر لازم ہے، اور یہی ترک کرنے والے کو تارک دنیا کہا جائے گا۔ مال کے تعلق سے بھی آپ نے جو تفصیل سنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو سیکنڈ تھا ترک متاع حیات دنیا، اس میں آپ کلیئر رہیے، 7 چیزیں متاع حیات دنیا ہے، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے، حیات دنیا ہے، اس کی متاع، اس کی چیزیں 7 ہیں: عورتیں، بیٹے، چاندی کے ڈھیر، سونے کے خزانے، گھوڑے، نشان زدہ جو ہے گھوڑے، جو آج کل کی آپ کی گاڑی ہیں، برانڈڈ بائکس، برانڈڈ کار جو ہے، نشان زدہ گھوڑے،
चौपाए, जानवर एनिमल्स वगैरह, खेती यानी आपका बिजनेस वगैरह, ये 7 चीज़ें हैं जो मताए हयात दुनिया है, ये हलाल है, याद रखिए ये चीज़ें जायज़ है, मुबाह है, एक हद तक मुबाह है। अगर इसमें मशगूल हो जाए और खुदा को भूल जाए तो फिर ये कुफ्र में मुब्तला है। ये जायज़ है, याद रखिए, बीवी बच्चे आपके से जायज़ है, इनसे मोहब्बत करना जायज़ है, इनके साथ रहना जायज़ है, लेकिन इनमें ऐसा मशगूल हो जाए कि खुदा को भूल जाए तो वो ऐन दुनिया है। और जो तरक करना है इनकी शहवतें हैं, अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में फरमाया है ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाती, तो ये इनकी जो शहवत मतलब जो आपको जो एन्जॉयमेंट मिल रहा है वो है, वो जो एन्जॉयमेंट है ये तमाम चीज़ों से, चांदी के ढेर, सोने के ख़जाने, आपका माल पैसा वगैरह, आपकी तिजारत, आपकी गाड़ियाँ, आपका बिज़नेस, आपकी खेती बाड़ी, आपका घर बार, आपकी इमारत, आपके माकुलात, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े वगैरह, इससे जो आपको एन्जॉयमेंट हासिल हो रहा है उसको तरक करना है। ये चीज़ें तो जायज़ है। फ़कीर आदमी भी औरतें बच्चे वगैरह रखता है, थोड़ा बहुत पैसा उसका जो आता जाता है अल्लाह दिया वो रखता है, ये तमाम चीज़ें, लेकिन इसका जो एन्जॉयमेंट है वो तरक करना है। इसको समझिए, ये जो खुदी है, मैं इस्लाम का एक फरमान जो है बड़ा प्यारा फरमान है जो पूरा क्लियर कर रहा है। देखिए पिक्चर में इस्लाम का एक फरमान आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि हकीकत में जो दुनिया है, इससे पहले भी आपके सामने रखा गया था कि दुनिया जो है गफलत का नाम है, जहाँ पे जो है खुदा को भूल रहे हैं वो ऐन दुनिया है। और मैं इस्लाम फरमाते हैं कि गफलत हरामस, गफलत हराम है, हरचे मौजिब गफलत हरामस, और हर वो चीज़ जो गफलत का सबब बने वो भी हराम है। अब देखिए जो लगाव है वो हकीकत में जो है वही दुनिया है। इमाम इस्लाम का ये फरमान जो हमें क्लियर करता है कि इमाम इस्लाम फरमाते हैं कि लिखा हुआ है किताब में कि सैयद इस्लाम ने दुनिया की ख्वाहिश रखने वाले को, इससे लगाव रखने वाले को फरमान खुदा से काफिर फरमाया और उसका ठिकाना दोज़ख बताया। फिर फरमाते हैं, इस्लाम देखिए फरमा रहे हैं कि शाह के लिए, बादशाह के लिए शाही तजम्मुल और बेवा औरत के लिए चरखा और टूटा फूटा मकान छोड़ना तर्के दुनिया में बराबर है। जो हकीकत में आपका जो अटैचमेंट बादशाह के वास्ते उसकी पूरी बादशाहत, और बेवा के वास्ते टूटा फूटा चरखा जो उसका लगाव उसी से है, बादशाह का लगाव उससे है, तो उनका दोनों का छोड़ना तर्के दुनिया में बराबर है। वो पूरी अपनी सल्तनत को, अपनी बादशाहत को जो है छोड़ के आ रहा है, और एक बेवा है अपने झोपड़े को, अपने जो है टूटे फूटे चरखे को जो है छोड़ के आ रही है, तो ये छोड़ना बराबर है। इसी तरह आगे का फरमान बड़ा खास है, इस्लाम फरमाते हैं इसी तरह शाह को यानी बादशाह को सल्तनत की ख्वाहिश रखना और बेवा को चरखा और शिकस्ता यानी टूटा फूटा झोपड़े की ख्वाहिश रखना तलब दुनिया में बराबर है। बादशाह का बादशाहत तलब करना और बेवा का हर एक के लेवल के हिसाब से उसको जो जहाँ पे एंजॉयमेंट आ रहा है वो तरक करना है। समझिए बात को आप, समझिए। एक मालदार आदमी है, एक बहुत ज़बरदस्त आदमी है, एक जो है बेवा औरत है, तो जो बेवा औरत जिस चीज़ में एंजॉयमेंट कर रही है, जिसमें जो है उसे मज़ा आ रहा है, जहाँ पे वो खुश है और खुदा को भूल रही है, वो उसके वास्ते दुनिया है, और उसी का छोड़ना उसके वास्ते तर्क दुनिया है। और एक बड़े शख्स का जो है अपना माल पैसा वगैरह जिसमें जो है वो एंजॉयमेंट कर रहा है और खुदा को भूल रहा है, वो उसकी ऐन दुनिया है। अगर वो खुदा को नहीं भूल रहा है तब जो है वो दुनिया में नहीं है, वो अगरचे कि जो उसके पास काफ़ी पैसा वगैरह भी है। इसलिए जो इस्लाम फरमाते हैं कि इस्लाम का एक फरमान भी है कि जो है मुर्गन ग़िज़ाए खाओ, सिंहासन पर बैठो, लेकिन अपनी बेखुदी से खुदा को हासिल करो। क्योंकि उस वक़्त इमाम इस्लाम के पास जो है बड़े बड़े उमरा भी थे जो भी तरक्की दुनिया नहीं किए थे, आते थे, बयान कुरान वगैरह सुनते थे। तो इस्लाम ने फरमाया कि जो अटैचमेंट है उसको तरक करने में इस्लाम ने फरमाया कि जो है जो मुर्गन ग़िज़ाएँ खाओ, लेकिन उससे जो अटैचमेंट है, एन्जॉयमेंट है, वो हासिल ना करो। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला जो है नहीं चाहता कि जो है हम इस दुनिया में एन्जॉयमेंट करें, उन्हें चाहता ही नहीं कि हम यहाँ पे एंजॉय करें, यहाँ पे मज़ा लें। वो कहता है वहीं पे जो कुछ भी है सब वहीं पे आखिरत में, यहाँ पे वो एंजॉयमेंट नहीं चाहता। इसीलिए मोमिन के वास्ते क़ैद खाना कहा गया, तकलीफ़ दे ज़िंदगी जो है वो मोमिन के वास्ते, वो एंजॉय नहीं करता। अगरचे कि जो वो महल में रह लेकिन वो एंजॉय नहीं करेगा, अगरचे कि वो झोपड़े में हो लेकिन जो है वो एंजॉय नहीं करेगा उस वक्त। तो इस बात को आप समझिए। दोबारा मैं इस्लाम का फरमान पढ़ रहा हूँ कि शाह के लिए, बादशाह के लिए शाही तजम्मुल और बेवा औरत के लिए चरखा और टूटा फूटा मकान छोड़ना तर्क दुनिया में बराबर है। इसी तरह शाह को सल्तनत की ख्वाहिश रखना और बेवा को चरखा और शिकस्ता झोपड़े की ख्वाहिश रखना तलब दुनिया में बराबर है। इस बात को जो है आप याद रखिए। तो या
ترک دنیا کا جو ہے چیپٹر یہاں پہ ہم اگرچہ کہ جو ہے بہت کچھ ہے بولنے کے واسطے، لیکن یہاں پہ جو ہے فنش کرتے ہیں، کسب کی جو ہے تھوڑے سے حدود سن لیتے ہیں۔ ترک حیاتی دنیا اور ترک متاع حیاتی دنیا آپ سن چکے ہیں، اسی کو کمپلیٹ کرنے پہ جو ہے ترک دنیا جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آگے جو ہے ہمارے پاس جو ہے دو ہی طبقے ہیں قوم میں، کہ ایک تو جو ہے تاریکی دنیا، جس نے جو ہے اسلام نے جو فرائض لے کے آئے، جو پہلا فرض اس کے اوپر عمل کیا، اور جو ہے اس نے ترکی دنیا کی۔ اب دیکھیے ترکی دنیا، اب آپ یہ کہیں گے کہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے مجھے غافل نہیں کرتی، اسی لیے جو ہے میرا ضروری نہیں ہے کہ جو ہے میں شملہ باندھوں، میں فقیر ہوں، میں نوکری چھوڑوں، اور جو ہے میں یہ سب چھوڑ چھاڑ کے آؤں، کیونکہ جو ہے جو کہا گیا دنیا غفلت کا نام ہے، تو جو ہے میں غافل نہیں ہو رہا ہوں، میں اچھا کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، میں جو ہے نوکری چاکری کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ کر رہا ہوں، تو مجھے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو شریعت ہے مہدی موعود اسلام نے اور صحابہ اسلام نے بتائی ہے، تو جو صحابہ نے ظاہراً بھی دنیا کو چھوڑا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ باطناً تمام چیزوں کی جو محبت ہے وہ چھوڑی ہے، تو ظاہراً ہمارے اوپر لازم ہے کہ تمام اسباب کو، غفلت کے اسباب کو چھوڑ کے آئے، صرف اور صرف خدا کے اوپر نظر رکھنے کا راستے، اپنے پیر اپنے آقا کے سامنے آئے اور اس بات پر بیعت کریں، اپنے آپ کو بیچیں، اقرار کریں کہ جو ہے آپ ترک دنیا کرتے ہیں، یہ لازم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی محبت نہیں ہے دل میں، جو صفات بتا رہے ہیں اس صفات سے جو ہے محفوظ ہو رہے ہیں، تو ظاہراً ترک دنیا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ظاہراً بھی پیر کے سامنے آنا ہے، ترک دنیا کا اقرار کرنا ہے، اس کے بعد جو اسلام نے جو کچھ کے بتایا ہے اس کے اوپر جو ہے عمل پیرا ہونا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک تو ہوا تاریکی دنیا، اس کے بعد جو دوسرا طبقہ ہے وہ کاسبین کا ہے، جو کسب کرتے ہیں۔ کسب یعنی نوکری، کسب یعنی محنت، اور کاسب یعنی محنت کرنے والا۔ ہماری قوم کی اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں، اگر آپ خالی ڈکشنری میں اس کا ورڈ ڈھونڈیں گے کاسب کا، تو جو ہے ایک محنت کرنے والا نکلے گا وہ۔ ہماری قوم کی اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں، کاسب کہتے ہیں نوکری چاکری کرنے والے کو، جس نے ابھی تک ترک دنیا نہیں کیا۔ تو دیکھیے یہ بڑی اہم گفتگو ہے تمام کاسبین کے واسطے، تمام جاب کرنے والوں کے واسطے یہ اہم گفتگو ہے، کیونکہ میں اسلام نے جو شرائط بتایا اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہوتا یہ ہے، اکثر یہ فیلنگ ہوتی ہے عام کاسبین کی، یہ فیلنگ ہوتی ہے، میرے میں بھی جو ہے رہی ہے، اسی کو حضرت قمیہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ شریفہ میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے حدی فقیری سے، یعنی ایسی فقیری جس میں جو ہے رولز توڑے جا رہے ہیں، بے حدی فقیری سے تو ہمارا کسب 1000 درجے بہتر ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسی فقیری سے، بے حدی فقیری سے تو ہمارا کسب 1000 درجے، بے حدی فقیری سے تو ہمارا کسب 1000 درجے بہتر ہے، کہ اس میں کئی باتوں کی رخصت ہے، آزاد ہیں ہم، کئی باتوں کی رخصت ہے، جس کی وجہ سے کاسب گنہگار نہیں ہوتا۔ یہ عام خیال ہوتا ہے، نہیں بھی تاریکی دنیا نہیں ہے نا، ہم یہ سب چیزیں جو ہے کر لے سکتے ہیں، تو جو ہے جو بھی بعد میں نیکی وغیرہ کرنا ہے وہ ترک کے بعد ہی سمجھتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں حضرت کہ جس طرح تاریکی دنیا کے لیے سیدنا مہدی علیہ السلام نے شرطیں بتلائی ہیں، جن کا جو ہے بیان آپ نے سنا ہے، اسی طرح آپ نے کاسبوں کے لیے بھی یہ 12 شرطیں بتلائی ہیں، جو آپ کے سامنے لکھی جو ہے اس بورڈ پہ لکھا گیا ہے۔ اسلام نے جس طرح تاریکی دنیا کے واسطے کنڈیشنز ہے، اسی طرح جو ہے کاسب کے واسطے بھی کسب کرنے کی جو ہے اجازت ہے۔ فرق کے جس طرح میں اسلام نے کنڈیشنز لگائے ہیں، کسب کے واسطے بھی اجازت دی ہے، تو یہ کنڈیشنز لگائے ہیں، اگر کسب کرنا ہے، نوکری چاکری کرنا ہے، تو یہ کنڈیشنز ہیں۔ اسلام نے جن کاسبوں کے لیے 12 شرطیں بتلائی ہیں، جس کی پابندی کاسبوں کو ویسی ہی لازمی ہے جیسی فقیروں کو حدود دائرہ کی، جیسے فقیر کو حدود دائرہ کی پابندی کرنا ہے، دائرے کے حدود کی کنڈیشنز کی، اسی طرح کاسب کو بھی جو ہے یہ رولز فالو کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو اسلام ہے، یہ اسلام کا فرمان ہے جو آپ کے سامنے لکھا گیا ہے، یہ 12 شرائط ہیں، خاص انصاف نامہ اور دوسری کتابوں میں جو ہے یہ نقل اسلام کی ملتی ہے۔ آپ نے کسب کی اجازت دی ہے ان شرائط کی بنا پر کہ ان شرائط پہ عمل کریں اور جو ہے نوکری چاکری کریں۔ اب دیکھیے آپ شرائط پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے ممکن ہے جو ہے ٹف معلوم ہو، اور ممکن ہے جو ہے ہمارا دل یہ بھی کہے کہ جو ہے ہم 500 سال دور ہیں اور جو ہے وہ ماحول، وہ حالات نہیں ہیں، لیکن خلیفۃ اللہ کی زبان سے جب جاری ہوا ہے تو وہ یاد رکھیے وہ آخری مصدق جو آنے والا ہے اس تک جو ہے یہ لاگو ہونے والا ہے، تمام کی تمام اسلام میں جو فرامین ہیں جو بھی زبان سے جاری ہوا ہے وہ آخری مصدق تک بھی جو ہے وہ لاگو رہے گا۔ یہ عمل کرنا نہ کرنا یہ ہمارے اوپر ہے، اللہ وہ نیتوں کا دیکھنے والا ہے، حالات جس طرح سے گزر رہے ہیں، اب اس میں ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، اس کا کتنا زیادہ جائے گا، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن رولز تو یہ ہے، شریعت تو جو ہے یہی ہے، اسلام نے فرمایا جو بندہ جو کچھ کہتا ہے وہ شریعت ہے، وہ رولز ہے۔ تو آپ کے سامنے وہ رولز پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ میں اسلام فرماتے ہیں
इस्लाम ने फरमाया कि कसब की शराइत है। पहली शर्त, खुदा पर तवक्कल करे और कसब पर नज़र ना रखें। अक्सर यहीं पे मसला हो जाता है, पहले उसमें खुदा पर तवक्कल करें, भरोसा रखें और कसब पर नज़र ना रखें। आप नौकरी कर रहे हैं, खाना पीना वगैरह जो कुछ के चल रहा है आपकी नौकरी के पैसों की वजह से चल रहा है, अगर ये छुड़ गई तो आप परेशान होंगे, क्योंकि आपकी नज़र जो है इसी के ऊपर। मैं नौकरी चाकरी कर रहा हूँ, बीवी बच्चों का जो भी चलेगा इसी के ऊपर चलेगा, सबकी नज़र है तो इसी के ऊपर है, सबकी नज़र है तो इसी के ऊपर है। खुदा के ऊपर नज़र रखना है, इसको जो है सिर्फ ज़रिया समझना है कि जब तक मेरा मालिक चाहता है तब तक ये नौकरी रहेगी, जब तक मेरा मालिक चाहता है इतने पैसे आएंगे, उसी हिसाब से जो है ये जो कुछ चलेगा मेरे मालिक की तरफ से चलेगा। नज़र अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर होनी चाहिए, नज़र के ऊपर, कसब के ऊपर नज़र नहीं होनी चाहिए। कसब के ऊपर जो है उसकी नज़र